اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تمدن عینیک اور نہ آنکھ اٹھا کر دیکھو تم الی ما متعنا به ازواجا منہم ان کی طرف جو ساز و سامانی دنیاوی دیا ہے ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو زہرت الحیات الدنیا جو شان و شوکت ہے دنیاوی زندگی کی لنفتنہم فیہ تاکہ آزمائش کرے ہم ان کی اس سے ورزق ربک اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق خیر و ابقا بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ اور حکم دے اپنے گھر والوں کو بِالصَّلَاةِ نماز کا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اور پابند رہو خود بھی اس کے لا نسألك رزقا نہیں مانگتے ہم تم سے رزق نحن نرزقك بلکہ ہم تو رزق دیتے ہیں تمہیں والعاقبۃ للتقوی اور انجام کی بھلائی تقوی سے ہے۔ آج کے درس کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ اہل ایمان یہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں ان کو اللہ نے جو نعمت دنیا کے اندر دی ہے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، اس لیے کہ یہ نعمت عارضی ہے، فنا ہونے والی ہے، اور اس کے مقابلے میں تمہارے پاس جو ایمان کی نعمت ہے وہ دائمی ہے، اور اس پر جو نتیجہ مرتب ہوگا وہ بھی دائمی ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ اور نہ اٹھا کر دیکھو تم عَيْنَيْكَ وَلَا تَمُدَّنَّ اور نہ متوجہ کرو نہ اٹھا کر عَيْنَيْكَ اپنے آنکھوں کو إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اس کی طرف جس کو ہم نے دیا ہے دنیاوی ساز و سامان ازواجا منہم ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو۔ اس لیے جب جماعت میں ساتھی جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں نظروں کو نیچے رکھنا ہے، یہ جو بلڈنگیں ہیں ان سے آپ نے متاثر نہیں ہونا ہے۔ تو قرآن میں اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو نافرمانوں کو جو چیزیں ملی ہے ان سے آپ نے متاثر نہیں ہونا، اس لیے فرمایا جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت دی ہے اور وہ اس کے باوجود لوگوں کی دیے ہوئے مال کو دیکھ کر یا چیزوں کو دیکھ کر اور اس کے دل میں حسرت آتا ہے تو فرمایا اس نے قرآن کی ناقدری کر دی۔ زہرت الحیات الدنیا جو شان و شوکت ہے دنیاوی زندگی کی، اور یہ بھی اللہ فرماتے ہیں لنفتنہم فیہ یہ ہم نے ان کو آزمانے کے لیے کہ ان کی آزمائش کرے کہ یہ اس میں مدہوش ہو کر اپنے رب کو بلاتے ہیں یا اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ اور دے رب کا دیا ہوا رزق خیر و ابقا بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اور دوسری جگہ آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسی جگہوں سے روزی عطا فرماتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ایک صحابی کا بچہ کسی جگہ وہ گرفتار ہوا، صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ میرا بیٹا گرفتار ہے۔ آپ نے فرمایا میرا حکم ہے فوراً اس کو یہ بات پہنچا دو کہ یہ تسبیح وہ پڑھا کرے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو اس صحابی نے یہ پڑھنا شروع کیا، کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ مدینہ منورہ میں آواز لگی تو اس کی والدہ اندر سے تڑپ اٹھی کہ پتہ نہیں میرا بچہ زندہ آیا ہے یا مرا ہوا آیا ہے۔ اس کا والد جب باہر نکلا دیکھا کہ وہ ایک سواری پر سوار ہے اور پیچھے بہت بڑا ریوڑ جو ہے وہ سواریوں کا ہے، جانور اور بہت سارے ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی یہاں آنے کا سبب کیا بنا، کہا جس وقت آپ نے یہ وظیفہ مجھے بتایا اور میں پڑھنے لگا تو جن رسیوں سے مجھے باندھا گیا تھا وہ رسیاں خود بخود کھلنے لگ گئی۔ کہا جب میں باہر نکلا تو ایک سواری کھڑی تھی، میں اس پر سوار ہوا، اس نے آواز لگائی تو قریب میں ایک چراگاہ تھی، اس سے بھی جانور وغیرہ نکل آئے۔ یہ جتنا ریوڑ میرے پیچھے آیا ہے یہ اس کی برکت سے آیا ہے۔ صحابہ تھے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ جانور ہمارے لیے جائز ہے؟ تو آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
بعض دفعہ اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جو انسان کے وہم و گمان بھی نہیں ہو، تو اللہ کا دیا ہوا وہ سب سے بہتر ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کیا نعمت دی ہے، کسی کو کیا نعمت دی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اور حکم دے اپنے گھر والوں کو، بِالصَّلَاةِ، نماز کا۔ تو مفسرین فرما دے اہل سے مراد صرف بیوی بچے نہیں ہے، سارے قریبی رشتہ دار مراد ہے کہ اپنے سب قرابت داروں کو نماز کا حکم کرو۔ یہ ذرا ہم اپنے اوپر فٹ کریں نا کہ ہم نے کتنے رشتہ داروں کو کہا ہے کہ بھئی نماز کا اہتمام کرو۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور پابند رہو خود بھی اس کے، خود بھی پابند رہنا ہے، دوسروں کو بھی پابند بناتا ہے۔ اسی حدیث میں آتا ہے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی جو 2 سنتیں ہیں یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ تو نماز کا اہتمام ضروری ہے۔ پھر آپ نے روایت میں ارشاد فرمایا 7 سال کا بچہ ہو اس کو نماز کا حکم دیا کرو، 10 سال تک پہنچ جائے تو پھر اس کو نماز اگر نہ پڑھے تنبیہ کے لیے اس کو مارا کرو، اور جب وہ بلوغت تک پہنچ جائے تو پھر وہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، اپنے عمل کا خود ذمہ دار۔ تو آداب بھی بتائے ہیں، قرآن نے صرف نماز کا حکم دیا ہے، باقی پیغمبر نے پھر آداب بتائے، مسجد کے الگ آداب بتائے ہیں، نماز کے الگ آداب بتائے ہیں۔ آپ نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا جنبوا مساجدکم، اپنے مساجدوں کو صاف رکھو، پاک رکھو ان باتوں سے۔ پہلی بات آپ نے فرمایا صبیانکم، بچوں سے دور رکھو۔ ہم گھر میں جب بچے تنگ کریں نا ماں کو تو کہتے ہیں اس کو مسجد لے جاؤ تاکہ اس کی تربیت ہو۔ حضور نے منع فرمایا اپنے بچوں کو مسجد میں نہ لایا کرو، چھوٹے بچے جن کو مسجد کے آداب کا علم نہ ہو۔ حالانکہ شریعت نے بتایا ہے کہ جب بالغ بچہ ہو، سمجھدار ہو، تو پہلے نمبر پر مردوں کی صف، اس کے بعد بچوں کی صف، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ ہجڑے جو ہے ان کی صف، اور آخر میں پھر عورتوں کی صف۔ لیکن نابالغ بچے کا مسجد میں فرمایا اس سے مسجد کو دور رکھو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا مجانینکم، مجنون لوگوں کو مسجد میں نہ لاؤ، کیونکہ ان کو بات کا پتہ نہیں ہے، نماز کے آداب کا علم نہیں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ بیعکم و شراءکم، مسجد میں خرید و فروخت مت کرو۔ ایک روایت میں بد دعا دی ہے اللہ تمہارے خرید و فروخت میں برکت نہ دے۔ اور پھر آگے حضور نے فرمایا رفع اصواتکم، مسجد میں آوازیں بلند مت کرو۔ اور پھر فرمایا کہ مسجد میں اسلحہ لے کر مت آؤ، کہ آپ جب اسلحہ لے کر آ جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کسی کو لگ جائے۔ اس زمانے میں تلوار لوگ لے کر آتے تھے، اس کو لہراتے تھے، کہا ایسا مت کرو، اسلحہ سے منع فرمایا، خدا کا گھر ہے۔ اور ایک بات کا بطور خاص فرمایا اہتمام کرو، مسجد کے دروازے کے قریب بیت الخلا بنایا کرو، اس لیے کہ وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ وَاتَّخِذُوا، فرمایا کہ بنایا کرو مسجد کے دروازے کے اوپر بیت الخلاؤں کو، تاکہ وہاں سے ابتدا شروع ہو جائے۔ مسجد میں کیسے آئے گا؟ پاکی حاصل کر کے مسجد میں آئے گا۔ یہ تو مسجدوں کے ساتھ جو باتھ روم بناتے ہیں، وضو خانے بناتے ہیں، یہ اس پیغمبر کی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جمعے والے دن مسجد میں خوشبو لگایا کرو، لوگ زیارہ آتے ہیں تاکہ مسجد معطر ہو۔ پھر نماز کے آداب بتائے ہیں کہ نماز آپ نے کیسے پڑھنی ہے۔ اب یہ اللہ کے راستے میں آپ نکل کر جو ہے اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اور حکم دو اپنے گھر والوں کو، بِالصَّلَاةِ، نماز کا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور پابند رہو خود بھی اس کے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب رات کو مرد جو ہے نماز کے لیے اٹھتا ہے، سردی کی رات ہوتی ہے، اور یہ اپنے بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہے، وہ نہیں اٹھتی، اور یہ پانی اٹھا کر اس کے منہ پر جو ہے مار دیتا ہے کہ یہ اٹھ جائے نیند۔ تو فرمایا اس عمل کو دیکھ کر اللہ ہنستے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ کیسے اپنے گھر والی کو جو ہے نماز کے لیے اٹھ۔ اور اسی طرح اگر گھر والی اٹھ جائے اور اپنے گھر والوں کو اس طرح نماز کے لیے اٹھائے، فرمایا پھر بھی اللہ جو ہے وہ مسکراتے ہیں، اپنے بندے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ لا نسألک رزقا، نہیں مانگتے ہم تم سے رزق۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے لکھا، کہتے ہیں دنیا کے لوگ بڑے عجیب ہیں، یہ اپنے ماتحتوں سے کام کروا کر کھانے کا بندوبست کرتے ہیں،
فرمایا کہ اللہ کو دیکھو، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، نحن نرزقک، ہم تو رزق دیتے ہیں تمہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور انجام کی بھلائی تقوی سے ہے۔ تو جتنا انسان میں تقوی ہوگا اتنا اس کی زندگی میں برکت ہوگی، اتنے اس کے مال اور اولاد کے اندر برکت ہوگی، اور اس کی زندگی جو ہے اطمینان کے ساتھ گزرے گی۔ ورنہ بڑے بڑے مالدار ایسے ہیں کہ وہ پریشانی کے عالم میں ہیں، اور بڑے بڑے مالدار ایسے ہیں کہ جن میں تقوی ہے، دین ہے، اللہ ان کو سے جو ہے نا کام لے رہے ہیں دین کی، جگہ جگہ پر وہ جو ہے دین کے لیے خرچ بھی کر رہے ہیں، غریبوں کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، مدارس کے اندر بھی خرچ کرتے ہیں، مساجد کے اندر بھی اللہ کے راستے کے اندر لوگوں کو بیچتے ہیں، ان کا مال صحیح جگہ پر لگ رہا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تقوی ہو اس کے اندر۔